یوسف رضا گیلانی اس وقت ملتان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ اور جنہوں نے ٹیررزم، ایکسٹریمزم کے اوپر کام کیا ہے اور دہشت گردی سے وہ شہید ہوئے ہیں، آج ان کے خاندانوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس موقع پہ، اس عید کے موقع پر ان کو یاد رکھیں اور ان کی خوشیوں میں بھی آپ شامل ہوں۔ تو اب باقی کچھ آپ نے بات کرنی ہو تو بتائیں۔ اچھا گیلانی صاحب، گزشتہ دنوں میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں بتایا گیا کہ 102 سے زائد جو کارکنان ہیں ان کا ٹرائل چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کارکنان ہیں، وہ اپنی آج جو نوجوان ہیں عید اپنی جیل میں گزارے، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہیں تھوڑا ریلیف نہیں ملنا چاہیے تھا؟ بہت سے لوگ ہیں ایسے جو دیکھیں، ایک ہوتا ہے جذبات، ایک ہوتا ہے حقیقت۔ کئی لیڈران کرام رہے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں جنہوں نے کئی عیدیں اپنی جیلوں میں کاٹی ہیں، اور میں نے بھی بہت ساری عیدیں جیل میں کاٹی ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں ہے کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی انکوائری ہو اور انصاف ہونا چاہیے۔ سر، الیکشنز کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ان ٹائم ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کیا الائنس رہے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں اخبارات میں بہت کچھ سن رہا تھا کہ لیڈرشپ مل رہی ہے گیلانیوں کی ٹکٹوں کے لیے۔ بابا، اس ملک کے اتنے گمبھیر حالات ہیں اور ملک میں اتنی معاشی بدحالی ہے، اور غریب جو ہیں افلاس سے بھوک میں ہیں، اور لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں، اور ہم ان کے مسائل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ اور میاں محمد نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ معیشت یہ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اسی طریقے سے چارٹر آف اکانومی ہو، اور ایسی چارٹر ہونا چاہیے جس پہ غریب عوام کا، جو مفلس ہیں، غریب ہیں، بے روزگار ہیں، ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ یہ ہماری سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں وہ بھی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گئے ہیں کہ وہ یہ پرویز اشرف صاحب کے لیے اور ہمارے گیلانیوں کی ٹکٹوں کے لیے گئے ہیں۔ ہمارا قطعاً یہ تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل اگر سب پارٹی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم پوری سٹرگل کر رہے ہیں۔ جو سابقہ دور تھا، اب لوگ کہیں گے سابقہ کا نام نہ لیں، اس وقت انہوں نے جو بد اعتمادی کی اور انہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد، 7ویں ٹرانچ بھی لینے کے بعد، پھر انہوں نے جو اپنٹ آنر نہیں کی، اس کی وجہ سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ رہی، اور انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی۔ گیلانی صاحب، عید کا بڑا دن ہے، آج کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاستدانوں کو اس حوالے سے؟ ملک کی سیاسی صورتحال بھی ایسی ہے۔ میرا پیغام پوری عوام کو یہی ہے، اور سیاستدانوں کو، کہ وہ سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھیں، عوام کی بہتری کا سوچیں، اور انشاءاللہ عوام کے لیے یہ پیغام ہے، انشاءاللہ ان کو جلد اچھی خبریں ملیں گی، اور ہمارا جو موقف ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور تاکہ عوام اپنے منتخب نمائندے خود منتخب کر سکیں۔ اچھا گیلانی صاحب، دبئی میں ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا اس میں الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہے؟ کیا ان ملاقاتوں سے کیا امیدیں ہیں وہ؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ یہ چارٹر آف اکانومی پہ بات ہو رہی ہے، الیکشن ڈیٹ پہ بات ہوگی، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بات ہوگی۔ کیا لگ رہا ہے کہ جو 5 سال کی حد مقرر کی گئی کہ اس سے زیادہ کوئی نااہل نہیں رہے گا؟ کوئی امکان ہے کہ میاں صاحب جیسے آپ کے بڑے کلوز رابطے ہیں، کوئی جو سابق وزیر اعظم واپس آئیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو یہ کہہ دوں، میں بھی نااہل ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں 5 سال کے لیے نااہل ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایبڈو لگا تھا، اور تمام چوٹی کے وہ سیاستدان جنہوں نے ملک بنایا تھا، جو کہ تحریک پاکستان کے کارکنان تھے، سہروردی، خواجہ ناظم الدین، سر فیروز خان نون،
اور اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے باشمول میرے والد، اور وہ سب نااہل ان کو کر دیا گیا تھا. وہ 7 سال کے لیے تھا. مگر جو اب ڈیبیٹ ہوئی تھی ہماری کہ تاحیات نااہلی نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں ایک موقف اپنانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جس جج کو غصہ زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے. وہ اس کے ہم خلاف ہیں اور اس میں ہم نے ترمیم کر دی ہے اور مقرر ہو گئی ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ 5 سال تک ہے. ہر عسکری دور میں ایک نئی پارٹی سامنے آئی ہے، ابھی بھی آئی ہے، اس کا نام ہے پاکستان پارٹی. اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب جو ہے نا اس میں شامل ہو رہے ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے لوگ. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹی ہے، تو اس لیے ٹوٹنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، مگر انہوں نے تو ٹائم ہی نہیں لگایا. تو اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. میں صرف یہی کہوں گا کہ الیکشن آئے گا، تمام اپنے منشور لے کر سامنے آپ کے پاس آئیں گے. پیپلز پارٹی بھی اپنے منشور کے ساتھ آئے گی، اور جس کا منشور اور جس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی عوام اس کو. آئندہ دنوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آئندہ دنوں کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی الزام کوئی ہوگا تو وہ پہلے بھی وزرائے اعظم جیل جاتے رہے ہیں، تو وہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. سر بھٹو شہید ہو گئے، پھر بے نظیر بھٹو صاحب بھی شہید ہیں، وزیر اعظم نااہل بھی ہوئے. کیا نظریہ تو چلتا رہا نا کہ آج بھی زندہ ہے؟ ہاں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نظریہ بھی اسی پس منظر میں دیکھا جائے گا؟ پی ٹی آئی کا جو نظریہ تھا وہ 9 مئی کو دفن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نظریہ پاکستان کے خلاف تھا. اور جو لوگ جو ہمارے تنصیبات پر، ہمارے املاک پر، فوجی املاک پر حملہ کریں گے، یہ کوئی ویژن نہیں ہے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے، یہ کوئی فکر نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے. اس کو لوگوں نے مسترد کیا. اچھا گلین صاحب، کل آپ کے گھر ایک حادثہ پیش آیا ہے آگ لگنے کا، یہ حادثہ تھا یا اس کے کوئی اور وجوہات کی تھوڑی سی بتا دیں؟ دیکھیں، میں میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے. اس کا یہ ہے کہ میرا جو کمرہ ہے پورے گھر میں، وہ ڈریسنگ روم جو ہے اس میں 1 منٹ پہلے میں وہاں سے باہر نکلا ہوں، اور 1 منٹ کے بعد وہاں آگ لگ گئی. تو اب تحقیقات ہو رہی ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی آئی تھی، وابڈا کے لوگ بھی آئے ہیں. وہ دیکھا جائے گا شارٹ سرکٹ ہے یا پیچھے سے بجلی بہت زیادہ آ گئی تھی یا کوئی وجوہات ہوں گے، مگر اس پہ میں اس کو کوئی سٹوری نہیں بنانا چاہتا. مساق جمہوریت کی طرح مساق معیشت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ گئی.